فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں آپ سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے آئی ہوں۔ کیا آپ اس کے لیے مجھے وقت دے سکیں گے علی؟ کیا تنہائی ضروری ہے نائمہ؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، مسعود اور عائشہ کی موجودگی میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر کہیے کیا بات ہے؟ میں نے متعجبانہ انداز میں کہا۔ میں نے اس گفتگو کے لیے اہم کا لفظ استعمال کیا ہے علی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پوری سنجیدگی کے ساتھ سنیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ ہاں ضرور، کہیے۔ ناصر عزیزی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی تہذیب کی شادی کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تہذیب مالکم ایکس سے گفتگو بھی کی ہے اور اس کے خیالات معلوم کیے ہیں۔ تہذیب شادی کے لیے آمادہ ہے۔ اب ناصر صاحب کی یہ خواہش ہے کہ آپ دونوں کو جلد از جلد رشتہ ازدواج میں باندھ دیا جائے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے خیالات معلوم کروں اور آپ سے اس کی اجازت لے لی جائے۔ میں تعجب سے نائمہ برق کو دیکھنے لگا، پھر میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں مسعود طلحہ اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ یہ حقیقت ہے، مسعود نے کہا۔ ناصر عزیزی صاحب سے یہ گفتگو میرے سامنے ہی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ مسٹر علی، آپ یقین کر لیں کہ آپ نے جو کچھ سنا ہے ہم نے وہی کہا ہے۔ ناصر صاحب تہذیب کے سرپرست اور متولی ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ لیکن میں اچانک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ کیوں؟ اس سلسلے میں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نائمہ برق نے سوال کیا۔ نہیں نائمہ، لیکن میرا مشن ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے، اور پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ تہذیب بھی اس کے لیے تیار ہے؟ تہذیب سے میری اس موضوع پر جب بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے یہی طے کیا ہے کہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک بے گھر اور کیمپوں میں آباد لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھاؤں میں نہیں پہنچ جاتے، ہم بھی اپنا گھر بسانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ ناصر عزیزی صاحب نے تہذیب سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور وہ اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ یہ مشن اس فریضے کی ادائیگی کے بعد بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے علی۔ یہ بات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں ایک عجیب کیفیت محسوس کرنے لگا تھا۔ تہذیب سے آج تک میری جتنی گفتگو ہوئی تھی اس میں یہ بات کم از کم زیر بحث آئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے اور ذہنی طور پر ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے مقصد کے لیے میں نے خود کو جس طرح وقف کیا تھا تہذیب نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی۔ تو پھر وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے تہذیب ناصر عزیزی کی اس تجویز سے متفق ہو گئی تھی؟ میں الجھی ہوئی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر نائمہ نے پھر کہا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ مجھ سے اس موضوع پر جس طرح چاہیں بحث کر سکتے ہیں۔ تہذیب سے آپ کی شادی کے بعد کوئی ایسی الجھن سامنے نہیں آئے گی جو آپ کو آپ کے مقصد سے روکے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی بات میں تم سے کہوں گا نائمہ، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں فرمائیے۔ تہذیب کو میرے پاس بھیج دو۔ اس سے گفتگو کیے بغیر میں کسی فیصلے کا اظہار نہیں کروں گا۔ تو کیا آپ ہمیں احمق سمجھتے ہیں؟ تہذیب ابھی چند منٹ کے بعد یہاں پہنچنے والی ہے اور آپ کو اس کی آمد سے پہلے ہمیں یہ بات بتانی ہے کہ ہم آپ کا جواب کس وقت تک موصول کر سکتے ہیں۔ تو گویا آپ لوگ پوری طرح تیار ہو کر آئے ہیں۔ بہرطور چند گھنٹے کی مہلت تو ہمیں ملنی چاہیے۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ شام کی چائے کا بندوبست ہمارے لیے کر لیجئے۔ ہم ٹھیک 5 بجے پہنچ جائیں گے، نائمہ برق نے کہا، اور پھر وہ تینوں مجھ سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ لیکن جو کچھ وہ کہہ کر گئے تھے وہ ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور اب میں بے چینی سے تہذیب مالکم ایکس کا منتظر تھا۔ ایک لمحہ گزارنا دشوار ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تہذیب ان لوگوں کے کہنے سے اس بات پر کیسے تیار ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر غور کیا اور تہذیب کو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی حیثیت سے محسوس کیا تو دل کو ایک انوکھی سی فرحت کا احساس ہوا۔
हाँ, ये हकीकत थी। अगर हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में इस अंदाज में शामिल हो भी जाएं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम अपना मिशन तो जारी रख सकते हैं। ये दूसरी बात है कि हमें अपने लिए कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, लेकिन ये तब्दीलियां ना खुशगवार तो ना होंगी। मेरे रको पै में मुसरत की लहरें दौड़ने लगी। ये काम मैं जब चाहता कर सकता था। तहजीब से अगर मैं बराह रास्त इस ख्वाहिश का इजहार करता तो वो भला कहाँ इनकार करती। लेकिन हम दोनों ने अपनी अपनी जुबान को कफल लगा रखे थे और अपने मिशन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा महवर बना लिया था। दफातन एक मुलाजिम ने मुझे तहजीब की आमद की इत्तला दी और मैं बेख्तियाराना अंदाज में बरामदे की तरफ दौड़ा चला गया। तहजीब कार से नीचे उतर रही थी। वो खुद ही कार ड्राइव करती हुई यहाँ तक पहुँची थी। वो संजीदा चेहरा लिए मेरे नजदीक पहुँच गई। मैं उसे बड़ी मुताज्जब निगाहों से देख रहा था। तहजीब की संजीदगी ने मुझे भी संजीदा होने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त जज्बातियत से काम नहीं लेना था। हम दोनों खामोशी से अंदर आ गए और मैंने तहजीब को अपने साथ बैठने का इशारा किया। अलबत्ता एक बात मैंने महसूस की थी कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला रही थी। चंद लम्हे मैं खामोशी से उसे देखता रहा और फिर मैंने कहा, तहजीब, तुमसे इस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। दर हकीकत ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं और हमारे लिए नेक जज्बात रखते हैं, लेकिन जो कुछ फैसला करना है हमें खुद ही करना है। मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा। मसूद तलहा, नाइमा बर्ग और आयशा मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे नासिर अजीजी का एक पैगाम दिया। मैं इस बात को बहुत ही सरसरी अंदाज में लेता, लेकिन नाइमा बर्ग ने कहा कि नासिर अजीजी ने तुमसे भी इस मौजू पर गुफ्तगू की है और तुमने आमादगी का इजहार कर दिया है। हाँ, तहजीब ने इंतहाई ठोस लहजे में कहा और मैं ताज्जुब से उसकी सूरत देखने लगा। फिर मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तो ये सब कुछ क्या मुझसे नहीं कहा जा सकता था? नहीं, तहजीब फिर इसी अंदाज में बोली। वो मुस्कुराई तक नहीं थी। ठीक है, मुझे इस जवाब से खुशी हुई क्योंकि तुमने जो कुछ कहा है साफ गोई से कहा है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर इस सब की जरूरत क्यों पेश आई। बस इसलिए कि पहले ये ख्याल मेरे जहन में नहीं आया था। तहजीब बोली, अचानक क्यों पैदा हुआ? मैंने जोर देकर कहा। नासिर अजीजी ने और नाइमा बर्क ने मुझसे ये बात की थी। आयशा भी इसमें शरीक थी। क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था कि अगर हम दोनों यकजा हो जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें बताया कि मैं अली के मिशन में रखना अंदाजी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि अली अपने मामूलात तब्दील करें और मेरी वजह से उन्हें किसी उलझन का सामना करना पड़े। मैंने उनसे ये भी कहा कि इस दवाजी जिंदगी के मसाइल कुछ और हो जाते हैं और हमारे पास इन मसाइल से निपटने के लिए वक्त नहीं है। अली का मिशन इसकी इजाजत नहीं देता। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो जहन ज्यादा यकसू होकर काम कर सकते हैं। काफी बहस के बाद उन्होंने मुझे इसके लिए कायल कर दिया। मैंने जब उनसे गुफ्तगू के बाद अपने आप को टटोला तो ये महसूस किया कि ये ख्वाहिश तो मेरे पूरे वजूद में जा गुज़री है। ये दूसरी बात है कि ये कभी जुबान तक नहीं आ सकी या जहन ने इस अंदाज में नहीं सोचा। अब जब कुछ सोचने वाले इस अंदाज में सोच रहे हैं और उन्होंने ये बात मेरे कानों में डाली है तो मेरे अंदर से ये आवाज उभरती है कि ये सब कुछ तो यकीनन होना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तहजीब उस वक्त इंतहाई ठोस और साफ लहजे में बोल रही थी। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, बल्कि जो अल्फाज वो अपने मुंह से अदा कर रही थी वो उसके दिली जज्बात के आईनादार थे। मैंने आंखें बंद कर ली और गौर करने लगा। तहजीब को मैंने मुख्तलिफ रंगों में अपने साथ देखा और मेरा रुआ रुआ मुसरत से कांपने लगा। वाकई तहजीब तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही थी और इस हिस्से को अपने आप से दूर रखकर मैंने खुद पर भी और उस पर भी जुल्म किया था। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज में वो और क्या कह सकती थी। थोड़ी देर तक सोचने के बाद मैंने आंखें खोली और फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है तहजीब, मैं भी अपने आप को इन जज्बों से अलहदा नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर यही सब कुछ होना था तो मैं समझता हूँ कि खुदावंदे आलम हमें कुछ और मुसरतें देना चाहता है। मैंने उन लोगों से कहा था कि तहजीब से गुफ्तगू किए बगैर मैं उन लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अब मैं उन्हें जवाब दे दूंगा। मुझे ये तजवीज़ मंजूर है। तहजीब ने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा मुसरत से चमक उठा। चंद लम्हों के बाद वो उठी और मेरे नजदीक पहुंच गई। उसकी आंखें बंद थी और होंठ लर्ज रहे थे।
میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے تو تہذیب نے آنکھیں کھول دی۔ علی، یہ مت سوچنا کہ میں نے اپنے جذبات کے ہاتھوں کھیل کر تمہارے راستے روک دیے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ علی یہ مت محسوس کرنا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور بولا، نہیں تہذیب، میں بھی اپنے آپ کو اس خواہش سے باز رکھنے کے لیے نامعلوم کیا کیا جتن کرتا رہا ہوں، یہ تم نہیں جان سکتی۔ کافی دیر تک ہم دونوں جذبات میں ڈوبے رہے، پھر تہذیب 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی، اب فی الحال ہماری ملاقات نہیں ہوگی، تمام معاملات آپ کو ناصر عزیزی سے طے کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اچانک ہی ہمارے سسر بن گئے ہیں، سسر سمجھتی ہو نا؟ کیوں نہیں، تہذیب نے ناز بھرے انداز میں کہا۔ تو پھر اب ہم ان کی خدمت میں حاضری دیں گے، اور اب جب کہ یہ پروگرام سامنے آ گیا ہے تو مزید انتظار بھی ممکن نہیں رہا ہے، چنانچہ میں یہی چاہوں گا کہ جس قدر جلد از جلد یہ سب کچھ ہو جائے بہتر ہے۔ تہذیب مسکرانے لگی، پھر وہ مجھ سے اجازت لے کر واپس مڑ گئی۔ میں اسے باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار سٹارٹ کی، میری طرف ہاتھ ہلایا اور کار عمارت سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی جاتی ہوئی کار کو عقب سے دیکھتا رہا، میرے دل میں مسرتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ واقعی وہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا جس کی مجھے امید نہیں تھی، اور جسے میں صرف ایک آرزو کی حیثیت دیتا تھا، جس کی تکمیل بظاہر مجھے ممکن نظر نہیں آتی تھی، لیکن حالات نے اچانک ہی یہ رخ اختیار کر لیا تھا تو میری مسرتوں کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ واقعی تہذیب کو میری زندگی میں شامل ہو جانا چاہیے، کم از کم یہ حسرت لے کر تو اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا کہ میں اپنا محبوب بھی نہیں پا سکا۔ یہ حقیقت ہے کہ تہذیب ہر طرح سے میری معاون تھی، اور اس شادی کے بعد بھی اگر میں اپنے مشن کو جاری رکھتا تو کم از کم تہذیب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ آنے والے خوشگوار مستقبل کو آنکھوں میں سجائے میں اس آرام گاہ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک ملازمہ نے پھر میری خاموشی میں مداخلت کی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ معاف کیجیے گا، مسٹر بڈ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ او بڈ، میں نے کہا۔ بڈ بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن چونکہ وہ نسلاً عرب نہیں تھا اور اس کے معاملے میں ذرا کچھ الجھنیں تھی، اس لیے اسے میری خواہش پر ایک الگ جگہ دے دی گئی تھی، اور مجھے اس بات کا تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ اس دوران میں بڈ سے بالکل لا تعلق رہا تھا۔ بڈ میرے نزدیک پہنچ گیا اور میں نے اس سے پرجوش مصافحہ کیا۔ سوری چیف، حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے معاملات میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک آپ خود میری ضرورت محسوس نہ کریں۔ ویسے یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ جانے کے بجائے بیروت میں اترتے ہوئے مجھے عجیب سا لگا تھا، لیکن میں کیا کہتا، میں تو چیف کا سایہ ہوں اور مجھے ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ سے ملاقات کیے ہوئے چونکہ کافی دن گزر گئے تھے اس لیے حاضری دینے آ گیا ہوں۔ سوری بڈ، واقعی یہاں بے پناہ مصروفیات رہی اور ان مصروفیتوں کے درمیان میں تم سے ملاقات نہیں کر سکا۔ مجھے اپنی اس کوتاہی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بڈ واقعی معزز حیثیت کا مالک تھا، لیکن یہاں کچھ ذہن ایسا الجھا تھا کہ میں اس سے تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ اس میں سوری کی کیا بات ہے چیف؟ اور پھر بیروت ایسی جگہ تو نہیں جہاں بڈ جیسے آدمی کو تنہائی کا احساس ہو، اور پھر یہاں تو میری بہت سی شناسائیں نکل آئی۔ بڈ نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ شناسائیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں چیف، بڈ کی شناسائیں کہاں نہیں ہیں، گویا ایش ہی ایش ہیں تمہارے راج میں چیف، تمہارے راج میں۔ اچھا ہوا بڈ تم آ گئے، ورنہ مجھے تم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی مدد حاصل کرنا پڑتی۔ یہاں جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ تم سنو گے تو ہنسو گے۔ وعدہ کرتا ہوں چیف نہیں ہنسوں گا۔ میں شادی کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے چیف؟ کیا تم سے دور رہ کر میں تم سے اس قدر لا علم رہوں گا؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ مطلب یہ کہ یہ اطلاع اب سے تھوڑی دیر قبل میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ گڈ، ویری گڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جاسوسی کا نظام خاصا بہتر ہے۔ ہاں چیف، اسے بہتر ہونا ہی چاہیے۔ میری طرف سے مبارکباد قبول کرو اور بڈ کو اس کی خدمات کے بارے میں تفصیلات بتا دو۔ ابھی نہیں بڈ، تمہارا قیام کہاں ہے؟ ہوٹل گیلارڈ میں۔ بڑا عمدہ ہوٹل ہے چیف، بڑے اچھے لوگوں کی قیام گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فی الحال تم گیلارڈ میں ہی قیام کرو، میں جلد ہی تمام صورتحال سے تمہیں آگاہ کر دوں گا۔ اوکے چیف، بڈ ہر خدمت کے لیے حاضر ہے، بس ذرا اپنی شناساؤں سے محتاط رہنا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں ہمیشہ ہی رہتا ہوں چیف۔ بڈ تھوڑی دیر تک مزید بیٹھا اور اس کے بعد اجازت لے کر چلا گیا، اور میں ایک بار پھر اپنے تصورات میں ڈوب گیا۔
میں نے پہلی بار سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرا مشن میری زندگی کی ہر شے سے زیادہ قیمتی تھا، لیکن تہذیب اگر میری زندگی میں شامل ہو رہی تھی تو اس کے بعد مجھ پر کچھ اور ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی تھی۔ دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی خطے میں میں جا کر رہ سکتا تھا، تہذیب کے ساتھ پرسکون لمحات میں وقت گزار سکتا تھا، اور پھر موجودہ صورتحال تو میرے لیے بہت ہی زیادہ دلکش تھی۔ دنیا کے کئی ملکوں نے مجھے نیشنلٹی پیش کی تھی، جہاں بھی جاتا میری پذیرائی ہی ہوتی، لیکن اگر بیروت ہی کو مستقل ٹھکانہ بنایا جائے تو کیا حرج ہے؟ میں نے سوچا۔ یہاں میرے دوستوں کی کمی بھی نہیں تھی، اور پھر اس معاوضے کی بات بھی چل رہی تھی جو لائن آف کروزل کے تحفظ کے لیے مجھے دیا جانے والا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کیے جانے والے اقدام کو مناسب خیال کیا۔ یہ ضروری تھا، اس طرح کچھ رقم میرے ہاتھ آ جاتی جسے میں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا۔ ناصر عزیزی نے ایک بار پھر مجھے ڈنر پر مدعو کیا اور اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کی، تو میں نے انہیں اپنا مقصد صاف صاف بتا دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں مجھے کچھ وقت بھی درکار ہوگا تاکہ میں اپنے چند ضروری کام نپٹا لوں۔ میری کاوشوں اور میرے ساتھیوں کی مدد نے بالآخر مجھے وہ خطیر رقم دلوا دی جو لائن آف کروزل کے لیے معاوضے کے طور پر طے ہوئی تھی۔ اس عظیم الشان رقم کو حاصل کرنے کے بعد میں نے اپنے دوست فواد اور چند دوسرے ساتھیوں کی مدد سے بیروت کے ایک خوبصورت علاقے میں ایک حسین رہائش گاہ خریدی جس کا انتظام آنن فنن کر دیا گیا تھا۔ بٹ کو اس کے ہوٹل سے طلب کر کے میں نے اس رہائش گاہ کی تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی تھی، اور بٹ نے یہ ذمہ داریاں بڑی خوشی سے قبول کر لی تھی۔ لیکن جو رقم مجھے اس سلسلے میں حاصل ہوئی تھی اس کا 1% بھی اس مسئلے پر خرچ نہیں ہوا تھا، بلکہ میرے لیے وہ تمام چیزیں مہیا ہو گئی تھی جن کی مجھے شادی کے بعد ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ بیروت آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ اور 17 دن گزر گئے تھے۔ مصروف ترین لوگ بھی میرے معاملات میں دلچسپی لے رہے تھے اور وقت نکال کر مجھ سے ملتے رہتے تھے۔ نائمہ برق اور دوسری کچھ خواتین تو بالکل گھریلو عورتیں ہو کر رہ گئی تھی، اور اکثر اب وہ میری رہائش گاہ پر آ کر شادی کی تیاریاں کرتی رہتی تھی۔ ان ہنگاموں میں کئی بار گھر یاد آیا، اپنے یاد آئے وہ لوگ جو ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا حق رکھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت سی تلخ یادیں ابھر آتی تھی۔ زندگی نے وفا کی اور حالات نے کبھی اجازت دی تو ایک بار ضرور اپنے وطن جا کر ان سے ملوں گا اور تہذیب کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اس دوران تہذیب سے ملاقاتیں بند ہو گئی تھی۔ وہ ناصر عزیزی کے پاس ہی تھی اور بس ٹیلی فون پر 2-3 بار اس سے مختصر گفتگو ہوئی تھی، محتاط گفتگو۔ ہم اپنے جذبات کو عامیانہ شکل دینے کے روادار نہیں تھے۔ پھر ایک دن شام کو ناصر عزیزی کے مکان پر ایک نشست ہوئی، اور اس نشست میں وہ دن طے ہو گیا جب تہذیب کو مجھ سے منسوب کیا جانے والا تھا۔ یہ کام 5ویں دن ہونا طے پایا تھا۔ شادی کے لیے بیروت کے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا انتخاب کیا گیا تھا۔ احساسات اب عجیب شکل اختیار کر گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان تمام باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ نکاح کی تقریب میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس شام میں نائمہ اور بٹ کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا کہ ایک کوچ آ کر رکی، اور اس میں سے ابو حاتم، فاخرہ یعقوبی اور وہ دوسرے تمام لوگ جو لائن آف کروزل میں میرے ہمراہ تھے برآمد ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ میں نے مسرور انداز میں ان کا استقبال کیا۔